الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام نور الانوار کا درس بفضل ہی تعالیٰ قسطوار جاری ہے. آج کا درس وبعد فلما کان کتاب المنار اوجز کتب الاصول متنا و عبارہ واشملها نکتا و دراية، ولم يشتغل بحله أحد من الشراح الذين سبقونا بالزمان، ولم يعصموا عن النسيان، فإن بعض الشروح مختصرة مخلة لفهم المطالب، وبعضها مطولة مملة في درك المعارف. وقديما كان يختلج في قلبي أن أشرحه شرحا ينحل منه مغلقاته. وبعد، اور بعد حمد و صلاۃ کے بعد کے اعراب کی تفصیل اگر آپ کو معلوم کرنی ہے تو میرے درس شرح تہذیب سماعت فرمائیں، وہاں بعد کے اعراب کی تفصیل آپ کو دستیاب ہوگی. فلما کے فا کے حال کو بھی جاننا ہو تو اس کے لیے بھی درس شرح تہذیب کی طرف آپ رجوع فرمائیں. وہاں پر فلما میں جو فا ہے اس کی وجہ آپ کو معلوم ہوگی. فلما کان کتاب المنار اوجز کتب الاصول متنا و عبارہ، جیسا کہ پچھلے سبق میں آپ سماعت فرما چکے کہ کتاب نور الانوار یہ شرح ہے کتاب المنار کی، تو کتاب المنار متن متین ہے اور شرح ہے نور الانوار. صاحب نور الانوار کہتے ہیں فلما کان کتاب المنار اوجز کتب الاصول متنا، جب کتاب المنار اصول فقہ کی کتابوں میں مختصر ترین کتاب ہے متن کے اعتبار سے. متن کتاب کی عبارت جس کی شرح کی جا سکے اسے متن کہتے ہیں. تو جب کتاب المنار اصول فقہ کی مختصر ترین کتاب ہے متن کے اعتبار سے اور عبارت کے اعتبار سے، وَأَشْمَلَهَا، اور جامع ترین کتاب ہے، جامع ترین کتاب ہے دقائق اور درایت کے اعتبار سے. نکت نقطہ کی جمع، دقیق مشکل مسئلہ، نقطہ دقیق مشکل مسئلہ جو دقت نظر سے حاصل ہو، درایا علم. اور جامع ترین کتاب ہے دقیق
مشکل مسئلہ کے اعتبار سے اور درایت کے اعتبار سے وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِحَلِّهِ أَحَدٌ مِّنَ الشُّرَّاحِ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالزَّمَانِ، حالانکہ ہمارے پہلے کے زمانے کے شارحین میں سے کوئی بھی مشغول نہیں ہوئے کتاب المنار کے حل کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ اس جامع ترین اصول فقہ کے متن متین کی شرح کی جائے، اس کی طرف پچھلے زمانے کے شارحین میں سے کوئی متوجہ نہیں ہوئے۔ وَلَمْ يَعْصِمُوا عَنِ النِّسْيَانِ، ایک سوال کا جواب ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی کتاب نور الانوار جو کتاب المنار کی شرح ہے، اس سے پہلے کتاب المنار کی کئی شرحیں لکھی جا چکی تھیں۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ پہلے کے شارحین میں سے اگلے شارحین میں سے کوئی بھی اس کے حل کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، یعنی کسی نے بھی کتاب المنار کی شرح نہ کی۔ ان کا ایسا کہنا باوجود اس کے کہ کچھ شارحین نے کتاب المنار کی شرح کی تھی۔ اس سوال کا جواب دے رہے وَلَمْ يَعْصِمُوا عَنِ النِّسْيَانِ، ہاں کچھ شارحین کتاب المنار کی شرح کیے مگر نسیان سے محفوظ نہیں رہ سکے، کیونکہ پہلے کی جو کچھ شرحیں ہیں تو ان شروحات میں سے کچھ شرح مختصراتن اس قدر شارٹ ہے کہ مطالب کے مفہوم ہونے سمجھے جانے میں خلل پیدا کرتے، کوتاہی کا باعث بنتے، یعنی مطالب ان شروحات سے سمجھ میں نہیں آتے۔ مطالب کتاب المنار اور کچھ شروحات تو اس قدر دراز ہے، اتنی لمبی چوڑی ہے کہ مطالب کے حصول میں بیزار کر دیتی ہے، اکتاہٹ پیدا کر دیتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے کچھ شارحین نے شرح کی مگر ان شروحات سے کتاب المنار کے مقاصد حاصل نہیں ہو پاتے، کیونکہ یا تو بہت مختصر ہیں جن سے مطالب سمجھ میں نہیں آتے، یا بہت لمبی چوڑی ہیں کہ پڑھتے پڑھتے بیزاری ہو جاتی اور مطالب تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ وَقَدِيمًا كَانَ يَخْتَلِجُ فِي قَلْبِي أَنْ أَشْرَحَهُ شَرْحًا يَنْحَلُّ مِنْهُ مُغْلَقَاتُهُ، قدیم عرصہ دراز سے میرے دل میں یہ بات گردش کر رہی تھی۔ عرصہ دراز سے شارح کہتے ہیں، ملا جیون فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز سے میرے دل میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ میں اس کی کتاب المنار کی میں اس کی ایک ایسی شرح کروں، میں اس کی ایک ایسی شرح کروں جس شرح سے کتاب المنار کے پیچیدہ مسائل و مطالب کھل جائے
اور ان کے مشکل مسائل کی توضیح ہو جائے من غیر تعرض للاعتراض والجواب، اعتراض و جواب کو پیش کیے بغیر، یعنی زیادہ پیش کیے بغیر، زیادہ اعتراض و جواب کو لائے بغیر۔ تو ایک زمانے سے میرے دل میں آتا تھا کہ میں اس کی ایک ایسی شرح تحریر کروں جس سے کتاب المنار کے مغلق مسائل حل ہو جائیں اور مشکل مسائل کی توضیح ہو جائے اعتراض و جواب کو لائے بغیر، اور یہ بھی کہ لِأَذْكُرَ لِمَا صَدَرَ مِنْهُمْ مِنَ الْخَلَلِ، یہ بھی کہ اس انتشار اور پراگندگی کو بھی میں بیان کر دوں جو اگلے شارحین سے صادر ہوئی تھی۔ ایک زمانے سے یہ بات میرے دل میں آتی تھی، وَلَمْ يَتَّفِقْ لِي ذَلِكَ، مگر ایک عرصہ تک مجھے اس کی توفیق نہ ملی، توفیق نہ ہوئی اس کی، یعنی شرح لکھنے کی، شرح کرنے کی توفیق نہ ہوئی، لکثرت المشاغل، کاموں کے انبار کی وجہ سے، اور بارگیر یعنی اسباب کی تنگی کی وجہ سے۔ بات صاف ہے۔ فَإِذًا أَنَا وَصَلْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَالْبَلَدَةِ الْمُكَرَّمَةِ، کہ اچانک میں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پہنچا۔ فقرأ علی الکتاب المذکور بعض خلانی وخلص اخوانی من الخطباء المعظمہ للحرم الشریف والمسجد المنیف۔ جب میں وہاں پہنچا تو میرے پاس ذکر کردہ کتاب یعنی کتاب المنار کو میرے بعض احباب خلان خلیل کی جمع ہے، میرے بعض دوست میرے پاس پڑھے، وخلص اخوانی، اور میرے بھائی یعنی حرم شریف اور مسجد منیف، مسجد عالی کی خطبہ کے خلص دوست اور احباب میرے پاس ذکر کردہ کتاب کو پڑھے۔ فَاقْتَرَحُوا بِهَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ وَالْحَتْمِ الْجَسِيمِ، تو ان حضرات میں گزارش کی اقتراح طلب کرنا، ان حضرات نے اس بڑے کام کی، الحمد العظیم بڑے کام کی، والحتم الجسیم، اور عظیم عمل کی، عظیم کام کی گزارش کی۔ بات صاف ہے کہ آپ اس کتاب کی ایک شرح تیار کریں، لکھیں۔ انہوں نے گزارش کی، وَحَكَمُوا عَلَيَّ جَبْرًا، اور بس یہ گزارش نہیں رہی بلکہ جبر کی حد تک کو انہوں نے مجھے حکم دیا اور میرے کسی عذر کو نہیں سنا۔ فَشَرَعْتُ فِي إِسْعَافِ مَعْمُولِهِمْ وَإِنْجَاحِ مَسْئُولِهِمْ، چنانچہ میں ان کی آرزو پر آوری اور ان کی گزارش کی تکمیل میں
لگ گیا بس اس پر اکتفا کر کے جو اس وقت میرے پاس تھا، من غیر توجہ ماکیل یا یقال کی طرف متوجہ ہوئے بغیر، یعنی جس وقت میں اس کتاب کی شرح کرنی شروع کی اس وقت میرے پاس اصول فقہ کی کتاب بالکل دستیاب نہیں تھی، بس جو کچھ ذہن میں تھا اسی پر اکتفا کر کے میں نے اس شرح کا کام شروع کر دیا۔ وسمیتہ بکتاب نور الانوار فی شرح المنار، میں نے اپنی اس شرح کو موسوم کیا، میں نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا کیا؟ کتاب نور الانوار۔ میں نے اس کا نام کیا رکھا؟ میں نے اس کو موسوم کیا، میں نے اس کا نام رکھا نور الانوار فی شرح المنار۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ منار کی یہ شرح جو آج ہمارے درس میں شامل ہے، صاحب کتاب یعنی ملا جیون خود انہوں نے اس کا نام نور الانوار فی شرح المنار رکھا ہے۔ واللہ الموفق فی البدایہ والنہایہ، اور اللہ ہی کارساز ہے، التوفیق توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، اور اللہ ہی اسباب مہیا فرمانے والا ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ وَهُوَ حَسْبِي لِلصَّعَادَةِ وَالْہِدَایَةِ، وہی میری نیک بختی اور رہبری و رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ والمسئول ان، اور اس سے دعا ہے کہ وہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی نور الانوار کو خالص اپنے ذات شریف کے لیے کرتے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مجھ میں نہ گناہ سے بچنے کی سکت ہے اور نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ برتر و بالا کی توفیق سے۔ قال المصنف بعدما تیمن بالتسمیہ، مصنف نے فرمایا تسمیہ سے، قال المصنف بعدما تیمن بالتسمیہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم۔ مصنف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے برکت حاصل کرنے کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم۔ شارح اپنی عبارت بعد ما تیمن بالتسمیہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابتدا میں جو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم متن میں داخل ہے، وہ متن میں داخل ہے، اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں تو تسمیہ متن کا ہے، جیسا کہ شروع میں اس بات کو شروع درس میں اس بات کو بیان کر چکا ہوں۔ تو اس پر اگر آپ کا سوال یہ کہ مصنف یعنی شارح کی تصریح کے بعد تو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ بسم اللہ جو شروع میں ہم نے دیکھا وہ متن میں داخل ہے، وہ متن کا ہے، تو پھر
شارع کا تسمیہ کہاں ہے؟ جواب، اسی پر شارع نے اکتفا کیا کیونکہ تسمیہ کے الفاظ اور حروف میں کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ ہاں، تسمیہ کے بعد جو آپ نے حمد دیکھا تھا، تسمیہ کے بعد جو آپ نے حمد دیکھا تھا، الحمدللہ الذی جعل اصول الفقہ مبنی للشرع والاحکام الی آخرہ، وہ حمد شارع کا ہے۔ حمد کے الفاظ میں چینجنگ ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ جو حمد آپ نے دیکھا وہ شارع کا ہے، مصنف کا حمد یہاں سے ہے، الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم۔ تو بات بہرحال یہ چل رہی تھی کہ تسمیہ متن میں داخل ہے۔ مصنف نے تسمیہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد فرمایا، الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی، جس نے ہمیں سیدھی راہ تک، جس نے ہماری سیدھی راہ تک رہنمائی کی۔ فتفسیر قولہ الحمدللہ، شارع کہتے ہیں مصنف کے قول الحمدللہ کی تفسیر واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ الحمد پہ لام جنس کے لیے ہے یا استغراق کے لیے ہے، اور حمد والثناء باللسان الجمیل الاختیاری نعمتاً کان او غیرہا کا نام ہے، اور اللہ لام للہ میں لام وہ اختصاص کے لیے ہے، اور اللہ تو علم ہے، اللہ علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ یہ رہی الحمدللہ کی تفسیر جو بقول شارع کے واضح ہے۔ تو مصنف کا قول الحمدللہ، اس کی تفسیر واضح ہے جس کو آپ نے سماعت فرمایا۔ وَأَمَّا الْهِدَایَةُ، لیکن ہدایت، یہ ہدایت کہاں سے؟ تو مصنف کے قول میں ہے الذی ہدانا، ہدا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، یہ مشتق ہے، یہ بنا ہے ہدایت سے، یعنی اس کا مصدر ہدایت ہے۔ تو ہدایت کے معنی شارع بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں اما الہدایہ فکما قیل، لیکن لفظ ہدایت تو جیسا کہ کہا گیا ہے الدلالۃ الموصلہ الی المطلوب او دلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، شارع اپنی اس عبارت سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہدایت کے معنی میں اختلاف ہے، ہدایت کے معنی میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ اس بات کے قائل ہے کہ ہدایت کا معنی ہے ایصال الی المطلوب۔ اس کی تعبیر انہوں نے کیا کہ ہدایت اس رہنمائی کا نام ہے جو مطلوب تک پہنچاتی ہے، پہنچانے والی ہے، یعنی ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانا۔ تو ایک گروہ کا قول ہے کہ ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب ہے،
اور ایک دوسری ٹیم ہدایت کے معنی میں یہ کہتی ہے کہ ہدایت کا معنی ہے اس چیز کی رہنمائی جو چیز مطلوب تک پہنچانے والی ہے، یعنی اراد الطریق۔ طریق یہ مطلوب تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو سماعت فرمایا شارح کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہدایت کے معنی میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک اس کا معنی ہے ایصال المطلوب، اور ایک گروہ کے نزدیک اس کا معنی ہے اراد الطریق۔ یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف لفظی نہیں ہے بلکہ معنوی ہے کہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ ایصال المطلوب وصول المطلوب کو مستلزم ہے، مطلوب تک پہنچا دینا مطلوب تک پہنچ جانے کو مستلزم ہے، مگر اراد الطریق راستہ بتا دینا، یہ راستہ بتا دینا یہ خود راستہ تک پہنچنے کو مستلزم نہیں ہے، تو مطلوب تک پہنچنے کو بھلا یہ کس طریقے سے مستلزم ہو سکتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں معنی کے درمیان کہ ایصال المطلوب وصول المطلوب کو مستلزم ہے، مگر اراد الطریق وصول المطلوب کو مستلزم نہیں ہے۔ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا نُسِبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ يُرَادُ بِهِ الْأَوَّلُ وَإِذَا نُسِبَ إِلَى الرَّسُولِ أَوِ الْقُرْآنِ يُرَادُ بِهِ الثَّانِي۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ ہدایت کے معنی میں اختلاف ہے، یا لفظ ہدایت دو معنی کے درمیان مشترک ہے، جن دو معنی کو آپ نے سنا، تو سوال یہ ہے کہ اگر مشترک ہے تو کس وقت ہدایت سے معنی اول اور کس وقت ہدایت سے معنی ثانی مراد ہوگا، اس کے لیے کیا کچھ کرینہ ہے؟ تو شارح کہتے ہیں کہ ارباب علم و دانش کا اتفاق ہے کہ ہدایت کی جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو، ہدایت جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو، تو اس وقت اس لفظ سے، لفظ ہدایت سے یراد بہ، اس وقت اس سے مراد، اس سے کس سے؟ ہدایت سے آپ کو شبہ نہ ہو کہ ہدایت وہ مؤنث اور بہی میں ضمیر مذکر، یہ شبہ نہ ہو، جواب ہدایت مصدر ہے، والمصدر لا یذکر ولا یؤنث۔ تو ارباب دانش کا اجماع ہے کہ اس وقت جب کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو، ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہو، تو اتفاق ہے اس بات پر کہ ہدایت سے اس وقت مراد ایصال الی المطلوب ہے، یعنی الدلالۃ الموصلہ الی المطلوب ہے۔ اور جب ہدایت کی نسبت کی جائے کس کی طرف؟ اللہ کے رسول کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رسول کی طرف ہدایت کی نسبت کی جائے، یا اللہ کی کتاب کی طرف ہدایت کی نسبت کی جائے، تو اس وقت ہدایت سے مراد دوسرا معنی، یعنی الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، یعنی اراد الطریق ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں اذا نسب الی الرسول او القرآن، ہدایت کی جب نسبت کی جائے، ہدایت جب منسوب ہو رسول کی طرف
یا قرآن کی طرف، اس وقت اس سے مراد اراد الطریق ہے۔ اتنی سی بات پر اہل علم کا اتفاق ہے، ایسا شارح کہتے ہیں۔ تو سوال یہی تھا کہ جب ایسا ہے کہ ہدایت کے معنی میں اختلاف ہے تو آخر ہے کیا؟ جب ایسا ہے کہ ہدایت دو معنی کے درمیان مشترک ہے تو کس وقت کون سا معنی مراد لیا جائے، اس کے لیے کیا کچھ کرینہ ہے؟ تو ایک قول تو شارح نے یہ ذکر کیا کہ ہاں اہل علم کا اتفاق ہے کہ جب ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اس وقت ایصال المطلوب اس سے مراد ہے، اور رسول یا قرآن کی طرف ہدایت منسوب ہو تو اس وقت اس سے مراد اراد الطریق ہے۔ وقالوا ایسا نیز اہل علم نے یہ بھی کہا ہے ہدایت کے معنی کی تعین کے سلسلے میں کسی ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے کیا کچھ کرینہ ہے، اس سلسلے میں اہل علم نے یہ بھی کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ انہو اذا ادی الی المفعول الثانی بلا واسطہ یراد بہ الاول۔ تو اہل علم کا ایک قول یہ ہے اور اس کا حاصل یہ کہ یہ لفظ ہدایت، لفظ ہدایت کبھی متعدی ہوتا ہے۔ ہدایت کا لفظ دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا تو دوسرے مفعول کی طرف کبھی ڈائریکٹ متعدی ہوتا ہے، ڈائریکٹ بلا واسطہ، یعنی الی یا لام وغیرہ کے واسطے کے بغیر متعدی ہوتا ہے ہدایت کا لفظ، اور کبھی الی یا لام کے واسطے سے متعدی ہوتا۔ تو اگر اہل علم نے کہا کہ اس وقت جب کہ ہدایت دوسرے مفعول کی طرف بلا واسطہ متعدی ہو تو اس لفظ سے ہدایت سے مراد پہلا معنی یعنی ایصال المطلوب ہے، اور اس وقت جب یہ دوسرے مفعول کی طرف الی یا لام کے واسطے سے متعدی ہو اس وقت ہدایت سے مراد دوسرا معنی یعنی اراد الطریق ہے۔ کہتے ہیں نیز ارباب علم و دانش نے یہ بھی کہا ہے کہ جب دوسرے مفعول کی طرف بلا واسطہ ہدایت متعدی ہو تو اس سے مراد پہلا معنی ہے، اور جب دوسرے مفعول کی طرف بلا واسطہ متعدی ہو جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اہد فعل با فاعل، نا پہلا مفعول ہے، الصراط دوسرا مفعول ہے، مستقیم تو صراط کی صفت ہے۔ تو یہاں آپ نظر کیجئے الصراط المستقیم یہ ہدایت کا دوسرا مفعول ہے، ہدایت دوسرے مفعول کی طرف یہاں بلا واسطہ متعدی ہے۔ اور آپ نے سنا کہ اہل علم کیا کہتے ہیں، دوسرے مفعول کی طرف بلا واسطہ متعدی ہو تو اس سے مراد ایصال المطلوب ہے۔ تو معنی یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو ہمیں سیدھی راہ تک پہنچا دے، سیدھی راہ تک پہنچا دے، بقول ارباب دانش وہ علم کے جس کو مصنف یعنی شارح نے یہاں نقل کیا۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت دوسرے مفعول کی طرف کبھی بنفس ہی متعدی ہوتی ہے اور کبھی یہ متعدی ہوتی ہے، ہدایت متعدی ہوتی ہے دوسرے مفعول کی طرف کس کے واسطے سے؟ الی کے واسطے سے، جیسے کتاب میں ہے
انک تہدی الی صراط مستقیم، یہاں تہدی متعدی ہے صراط کی طرف، الہ کے واسطے سے، الہ کے واسطے سے پہلا مفعول مقدر ہے، انک تہدی الناس، تہدی الناس تو تہدی فعل با فاعل اور پہلا مفعول الناس مقدر ہے اور دوسرا مفعول صراط ہے، تو یہاں ہدایت متعدی ہے دوسرے مفعول کی طرف الہ کے واسطے سے، تو بات یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت دوسرے مفعول کی طرف الہ کے واسطے سے بھی متعدی ہوتی ہے، جیسے انک تہدی الی صراط مستقیم، یا لام کے واسطے سے، یعنی ہدایت دوسرے مفعول کی طرف لام کے واسطے سے بھی متعدی ہوتی ہے، جیسے کتاب میں ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہدی فعل اسم ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، پہلا مفعول مقدر ہے اور وہ ناس ہے، یہدی الناس ہے، دوسرا مفعول التی ہی اقوم ہے، التی اسم موصول ہے مبتدا، اقوم اپنی ترکیب ہو کے خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا، التی اسم موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر، متعدی یہدی کا اور کھلے لفظ میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور الی حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، بہرحال تو یہدی فعل با فاعل، اس کا پہلا مفعول ناس ہے، دوسرا مفعول التی ہے، یہاں ہدایت دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہے لام کے واسطے سے، تو بات معلوم یہ ہوئی کہ ہدایت دوسرے مفعول کی طرف لام کے واسطے سے بھی متعدی ہوا کرتی ہے۔ یراد بہ الثانی، تو اہل علم نے کہا کہ ہدایت اگر دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہو الی یا لام کے واسطے سے، اس وقت ہدایت سے مراد دوسرا معنی یعنی اراد الطریق ہے، تو سماعت فرمایا وہاں ہونا، اور یہاں متن کی عبارت میں، مصنف کی عبارت میں الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، یہ جو عبارت آ رہی ہے شارح کی طرف سے، اس عبارت کا حاصل مصنف پر ایک اعتراض، مصنف پر ایک اعتراض حاصل، اعتراض یہ کہ آپ نے سماعت فرمایا ہدایت کے معنی کی تعین میں دو ضابطہ کو سماعت فرمایا، پہلا یہ کہ ہدایت اگر اللہ کی طرف منسوب ہو تو ایصال المطلوب، اور رسول یا قرآن کی طرف منسوب ہو تو ارادہ طریق، پہلا کرینہ پہلا، اور دوسری بات اہل علم کی آپ نے یہ سنا کہ دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہو بلا واسطہ تو ایصال المطلوب ہدایت کا معنی ہے، اور اگر دوسرے مفعول کی طرف الی یا لام کے واسطے سے متعدی ہو تو ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ارادہ طریق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ ہدایت کے معنی کے سلسلے میں دو اقوال اہل علم کے ہیں، اب ماتن پر اعتراض یہ ہے کہ اگر پہلے قانون کو دیکھا جائے تو اس جملے میں ہدایت کا معنی ایصال المطلوب ہوتا ہے، کیونکہ الذی ہدانا میں ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہے، نہ تو ضمیر مفعول بھی ہے، تو پہلے قول کی روشنی میں ہدایت کا معنی ایصال المطلوب، اور اگر دوسرے قول کو دیکھا جائے تو عبارت یہ ہے الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، یا ہدایت دوسرے مفعول کی طرف الی کے واسطے سے متعدی ہے تو دوسرے قول کی بنا پر اس کا معنی ارادہ الطریق ہوگا۔ تو
اعتراض یہی کہ پہلے قول کی بنا پہ ایصال المطلوب، دوسرے قول کی بنا پہ اس کا معنی ارادۃ الطریق، تو معنی کیا ہے اس جملے میں کنفیوژن ہو رہا ہے، دونوں قول کا لحاظ نہیں رکھا گیا متن کی عبارت میں، یہ ہے اعتراض شارح کی طرف سے۔ وہاں ہونا اور یہاں یعنی متن میں، یہاں یعنی متن میں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر نظر کیا جائے اس بات کی طرف کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، کہاں الذی ہدانا، ہدا میں جو ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ہے، اس ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے، تو ہدایت منسوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہاں اگر اس بات کی طرف نظر کی جائے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، تو اس سے مراد پہلا معنی ایصال المطلوب لیا جانا چاہیے، جو آپ نے سن لیا کہ ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو ایصال المطلوب۔ اور اگر یوں دیکھا جائے کہ ہدایت متعدی ہے اس جملے میں دوسرے مفعول کی طرف الہ کے واسطے سے، تو پھر تو اس سے دوسرا معنی ارادۃ الطریق مراد لیا جانا چاہیے، تو کنفیوژن ہو گیا اس جملے میں دونوں اقوال کی رعایت نہیں ہوئی۔ تو ہونا سے اعتراض، فَإِمَّا أَن يُقَدَّرَ سے اس اعتراض کا جواب میں شارح کہتے ہیں کہ تطبیق ممکن ہے۔ اس کا جواب یوں دیا جا سکتا کہ ہدانا میں ہدا کا فاعل رسولہ ہے، کیا ہے؟ رسولہ ہے، یعنی الحمدللہ الذی ہدانا رسولہ، تو اب رسولہ مقدر ہے تو ہدایت کی نسبت رسول کی طرف ہوئی، تو پہلے قول کی بنا پر بھی اس کا معنی ارادۃ الطریق اور دوسرے قول کی بنا پر بھی ارادۃ الطریق، تو یا تو یوں کہا جائے کہ ہدایت کی نسبت رسول کی طرف ہے، جو رسول یہاں مقدر ہے، یا تو ایسا بولا جائے۔ تو اگر ایسا کہا جائے گا تو دونوں اقوال کی بنا پر اس وقت ہدایت کا معنی ارادۃ طریق، یا یوں کہا جائے کہ اس جملے میں، مصنف کے جملے میں الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم میں الہ زائدہ ہے، تو اب پہلے ضابطے کی روشنی میں بھی، پہلے قول کی روشنی میں بھی اس کا معنی ایصال المطلوب، اور دوسرے قول کی روشنی میں بھی اس کا معنی ایصال المطلوب۔ یا تو یہ کہا جائے اما ان یقدر ہدانا رسولہ، یا تو کہا جائے کہ رسولہ یہاں پر مقدر ہے، یا یوں کہا جائے کہ کلمہ الہ الی الصراط میں جو الہ ہے یہ زائدہ ہے، تاکید و تقویت کے لیے ہے۔ بہرحال جو بھی کہا جائے تکلف سے خالی نہیں ہے، لا یخلو ھذا ان تمحل، یہ تکلف سے خالی نہیں ہے۔ والصراط المستقیم والصراط الذی یکون علی الشارع الأعم، متن کی عبارت میں صراط مستقیم ہے، تو شارح صراط کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ صراط کسے کہتے ہیں، اولا، ثانیاً صراط مستقیم سے متن کی عبارت میں مراد کیا ہے؟ تو پہلی بات،
والصراط المستقیم هو الصراط الذی یکون علی الشارع العام، اور صراط مستقیم تو وہ راستہ ہے، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو عام شاہراہ پر، وہ راستہ جو عام شاہراہ پر ہو، الشارع بڑا راستہ، عام شاہراہ پر ہو اور ہر ایک چلنے والا اس پر دائیں بائیں کی گلیوں کی طرف مڑے بغیر چلا جائے، چل سکے، چلتا رہے، وہ ہے صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم، صراط کا معنی آپ نے سنا کہ صراط کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ راستہ ہے جو عام شاہراہ پر ہو، جس پر کوئی بھی چلنے والا دائیں بائیں کی گلیوں کی طرف مڑے بغیر چلے۔ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا، یہ وہ راستہ ہے جو افراط اور تفریط یعنی شدت اور رخوا، سختی اور نرمی کے بیچ درمیانہ ہو۔ صراط وہ راستہ جو سختی اور نرمی کے بیچ درمیانہ راستہ ہو۔ وَهَذَا صَادِق، آپ نے صراط کا معنی سن لیا، اب اس کے مصداق کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ مصداق کو بتا کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ متن کی عبارت میں جو ہے الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں صراط مستقیم تک پہنچایا، جس نے ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کی۔ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والا بڑا سیدھا سا راستہ وہ مراد ہے، یا یہاں پر صراط مستقیم سے کچھ اور مراد ہے؟ کیوں؟ کیونکہ صراط مستقیم کا مفہوم تو آپ نے سنا، گویا کہ یہ ایک کلی ہے، صراط کلی ہے اور اس کے بہت سے افراد ہیں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر ڈائریکٹ جانے والا سیدھا راستہ وہ بھی صراط مستقیم کا ایک فرد ہے، اور بھی اس کے افراد ہیں۔ تو کون سا فرد صراط مستقیم سے مراد ہے؟ اس کی طرف شارع اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وَهَذَا صَادِق، صراط مستقیم صادق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور فلاں پر اور فلاں پر، اور اللہ نے ہمیں ان تک پہنچایا، ان کی رہنمائی کی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ صراط مستقیم ھذا صادق علی شریعت محمد، صراط مستقیم یہ صادق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ کیسے صادق ہے؟ لِأَنَّهَا، اس لیے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت افراط و تفریط کے بیچ درمیانی شریعت ہے، معتدل شریعت ہے۔ اور صراط مستقیم وہی ہوتا ہے جو افراط و تفریط کے بیچ درمیانہ ہو۔ اور یہ بات شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق ہے، اس لیے کہ آپ کی شریعت افراط اور تفریط کے بیچ میں ہے، افراط و تفریط کے بیچ میں ہے۔
اس لیے کہ شریعت محمد اس افراط کے درمیان ہے، اس شدت کے درمیان ہے جو شدت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھی۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات تھی کہ جس جگہ نجاست لگ جائے اس جگہ کو کھرچنا ضروری ہے، اسے کھرچنا ضروری ہے، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس کو ختم کرنا، اس کو دھو دینا یا پوچھ دینے کا حکم ہے۔ تو ان کی شریعت میں افراط ہے۔ مثلاً مجرم کی سزا ان کے یہاں قتل بھی تھی، قتل بھی تو قبول ان کے یہاں قتل بھی مجرم کی سزا ہے، یعنی توبہ میں ان کی شریعت میں توبہ میں کیا ہے؟ قتل نفس کا حکم۔ توبہ میں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کتاب میں ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو ان کی شریعت میں توبہ میں قتل نفس کا حکم ہے۔ ہماری شریعت میں یہ شدت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دین میں شدت افراط دیکھتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت نرمی دیکھتے ہیں، تفرید دیکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے عیسیٰ کی علیہ السلام کی شریعت میں شراب حلال، ایک قول کے مطابق خنزیر حلال، یہ دونوں چیزیں شریعت عیسیٰ میں حلال تھی، شریعت عیسیٰ میں حلال تھی، مگر شریعت محمد میں یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس افراط جو موسیٰ کے دین میں تھی اور اس تفرید جو عیسیٰ کے دین میں ہے، ان کے بیچ میں ہے، ان کے بیچ میں۔ تو شریعت محمد افراط و تفرید کے بیچ ایک درمیانہ راستہ ہے، لہذا شریعت محمد پر صراط مستقیم صادق ہے۔ وَعَلَىٰ عَقَائِدِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اسی طریقے سے صراط مستقیم اہل سنت والجماعت کے عقائد پر بھی، عقائد عقیدہ کی جمع ہے، عقیدہ قضیہ مصدقہ کا نام ہے۔ تو صراط مستقیم اہل سنت والجماعت کے عقائد پر صادق ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے عقائد جبر و قدر کے درمیان ہے، رفع و عروج کے درمیان ہے، تشبیہ و تعطیل کے درمیان ہے۔ فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ، کیونکہ عقائد اہل سنت جبر و قدر کے درمیان ہے۔ جبر و قدر، جبر کا عقیدہ رکھنے والا فرقہ جبریہ کہلایا، اور قدر کا عقیدہ رکھنے والا فرقہ قدریہ کہلایا۔ جبریہ مسلمانوں ہی میں کا ایک گروہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ بندہ مجبور محض ہے، اس کے پاس کسی طرح کی کوئی قدرت نہیں ہے، پتھر کی طرح مجبور محض ہے، بندہ نہ اپنے افعال کا خالق ہے نہ کاسب ہے۔ یہ جبریہ کا نظریہ ہے۔ اور قدریہ کا نظریہ یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، بندہ اپنے افعال کا خالق ہے۔ تو
تو جبریہ کا نظریہ کہ بندہ مجبور محض ہے، نہ اپنے افعال کا خالق ہے اور نہ کاسب ہے، اور قدریہ کا نظریہ بندہ قدرت والا ہے، یعنی قدرت والا یعنی بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، یہ نظریہ ہے۔ حالانکہ ان کا یہ نظریہ باطل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال و افعال کا بھی خالق ہے۔ تو یہ جبریہ کا نظریہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ بندے کو قدرت کاسبہ ہے، خالقہ نہیں ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان جبریہ کا یہ کہنا مجبور محض ہے، کسی طرح کی کوئی قدرت نہیں ہے، نہ بندہ اپنے افعال کا کاسب ہے نہ خالق ہے، اور جبریہ اس بات کے قائل ہیں کہ فل پاور بندہ کو ہے اور بندہ اپنے افعال کا خالق ہے۔ اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے، کاسب ہے۔ ایک طرح کا بندہ کو اختیار اور کچھ قدرت ہے، مگر قدرت ایسی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے افعال کا خالق ہو۔ تو یہ اہل سنت کے عقائد ہیں، اور یہ عقیدہ افراط و تفرید کے درمیان ہے، لہذا عقائد اہل سنت پر بھی صراط مستقیم صادق ہے، اس کو کہتے ہیں والا عقائد سنہ والجماعہ۔ اور صراط مستقیم اہل سنت والجماعت کے عقائد پر صادق ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے عقائد جبر و قدر کے درمیان ہیں، اور بین الرفض والخروج، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد رفض و خروج کے درمیان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں دو فرقے ہوا کرتے تھے اور اب بھی ہیں، ایک رافضی اور ایک خارجی۔ روافض کا حال یہ ہے کہ روافض نے اکثر صحابہ کو چھوڑا، کہ اکثر صحابہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ انہیں پرواہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کی تعریف کرنے سے، ایک آدمی کی محاسن بیان کرنے سے، صحابی رسول میں سے ایک چند کی جھوٹی تعریف کرنے سے ہزاروں کی مذمت ہو جاتی ہے، ہزاروں کی مذمت ہو جاتی۔ اس بات کی روافض کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہزاروں کی ہو جائے تو ہو جائے، ایک بس وہ بچا رہے، ہزاروں عیبی ہو جائے، برے ہو جائے، نو ٹینشن روافض کو۔ آپ بات سمجھ رہے ہوں گے، اتنے ہی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ تو روافض کا حال یہ ہے کہ اکثر صحابہ کو انہوں چھوڑے اور شیخین کی امامت کا انکار کیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کا انکار کیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت و خلافت کا انکار کیے۔ روافض کا یہ حال ہے۔ اسی طریقے سے مسح علی الخفین کا انکار کرتے ہیں۔ امیر معاویہ اور ان کے گروہ کے لوگوں کو گالی دیتے ہیں،
روافض اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں افراد کے راستے پر چلے ہیں، چل رہے ہیں، غلو کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ بس صحابی میں صرف حضرت علی ہی سب کچھ ہے، باقی کوئی کچھ نہیں۔ یہ حال ہے روافض کا۔ بالیقین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اسد اللہ الغالب ہیں، صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، شیر خدا ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں۔ یہ شبہ سے بالاتر بات ہے۔ علم کے سمندر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ایسا نہیں کہ دوسرے کوئی صحابی کچھ نہیں تھے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے اور بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ تو روافض اکثر صحابہ کو چھوڑے شیخین کی امامت کا انکار کیے، مسح علی الخفین کا انکار کیے، حضرت امیر معاویہ اور ان کے ٹیم اور گروہ کے لوگوں کو گالی دیے اور دے رہے ہیں۔ تو علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں افراط کیے، اور خوارج سیدھے راستے سے خروج کیے اور حضرت علی داماد رسول کے خلاف جنگ کی۔ یہ تو طور طریقے اور اعمال اور نظریات تھے اور ہیں روافض و خوارج کی، مگر اہل سنت کے عقائد دیکھیے۔ ہم مشاجرات صحابہ میں، اہل سنت مشاجرات صحابہ میں کف لسان کرتے ہیں۔ مختصر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی عزت و قدر کرتے ہیں۔ اور کف لسان کرتے ہیں ان کے مابین جو اختلافات ہوئے ہیں اس میں چوں چرا کرنے سے، اور ہم سب کو نیک مانتے ہیں، تمام صحابہ کو نیک مانتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اہل سنت کف لسان کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس بات کا کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کے عقائد، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ رفض و
خروج کے بیچ میں، رفض و خروج کے بیچ میں ایک درمیانہ راستہ ہے کہ ان کو بھی برا نہیں کہتے، ان کو بھی برا نہیں کہتے، ان کا بھی احترام کرتے، ان کا بھی احترام کرتے، یہ بھی صحابی رسول، یہ بھی صحابی رسول، یہ بھی صحابی رسول، ایک باب العلم ہے تو ایک کاتب القرآن ہے، ایک داماد رسول ہیں تو دوسرے بھی رشتہ دار رسول ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک کی قرابت مضبوط ہے دوسرے کی قرابت سے، تو مضبوط قرابت والے کو مضبوط ہی کہتے ہیں، کمزور نہیں کہتے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یوں کہہ دیں کہ دوسرے کو کوئی قرابت ہی نہیں رسول سے، یہ بھی غلط ہے۔ بہرحال وبین التشبیہ والتعطیل، اور عقائد اہل سنت تشبیہ و تعطیل کے بیچ ایک درمیانہ راستہ ہے، ایک درمیانہ تشبیہ اور تعطیل۔ مسلمانوں میں سے دو گروہ ہیں، ایک مشبہہ اور ایک، مسلمانوں میں ایک گروہ ہے مشبہہ اور ایک گروہ ہے معطلہ۔ مشبہہ وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے لیے ہاتھ ہے، آنکھ ہے، چہرہ ہے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے بھی وہ جسم کو ثابت مانتے ہیں، یہ مشبہہ ہے۔ اور مختصر میں ہم اللہ کو جسم و جسمانیات سے پاک مانتے ہیں اہل سنت۔ یہ تو مشبہہ ہے۔ اور معطلہ کو دیکھ لیجیے، معطلہ کا حال یہ ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عقل اول کا صدور ہوا، پھر اس سے عقل ثانی کا، یہاں تک کہ پھر عقل عاشر کا صدور ہوا۔ مطلب اللہ سے عقل اول کا صدور ہوا، عقل اول سے عقل ثانی الاخری عقل عاشر تک کا صدور ہوا، یعنی اللہ نے عقل اول کو بنایا اور بنانے کے بعد ڈسچارج ہو گیا، اس کا چارج ختم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اب جو بھی چارج یعنی بنانے ہی میں جتنی طاقت تھی وہ سب ختم ہو گئی، بناتے بناتے ہی پورے کمزور ہو کر کے اس کی قوت ختم ہو گئی، بالکل ڈسچارج۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ معطلہ کا نظریہ ہے۔ اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ جہت اور جسمیت سے پاک ہے اور لوازم مخلوقات سے پاک ہے اور فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ اب بھی کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا جیسے کہ پہلے کرتا رہا تھا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو عقائد اہل سنت یہ ایک درمیانہ راستہ ہے جو جبر و قدر، رفع و خروج اور تشبیہ و تعطیل کے درمیان ہے، جو دیگر فرقوں میں، جماعتوں میں
اس قسم کی تشبیہ و تعطیل، رفض و خروج، جبر و قدر پائی جاتی ہے جو دوسرے فرقوں میں پائی جاتی ان کے درمیان ہے۔ تو آپ نے سنا صراط مستقیم شریعت محمد پر صادق ہے، صراط مستقیم اہل سنت والجماعت کے عقائد پر صادق ہے، یعنی صراط مستقیم کا ایک مصداق و فرد شریعت محمد ہے، اسی طریقے سے ایک مصداق و فرد عقائد اہل سنت والجماعت ہے، یعنی صراط مستقیم عقائد اہل سنت والجماعت پر بھی صادق ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ طریق سلوک، راہ سلوک پر بھی صراط مستقیم صادق ہے۔ اس راہ سلوک پر جو عقل و محبت کے بیچ میں درمیانہ راستہ ہے کہ یہ نہ عشق محض ہے جو جذب تک مفضی ہو، اور نہ عقل محض ہے جو بے دینی اور فلسفہ کی طرف موصل ہو، نعوذ باللہ من۔ اس سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو دیکھا متن کی عبارت میں جو ہدانا الی الصراط المستقیم ہے، اس سے مراد شریعت محمد ہے، اس سے مراد شریعت محمد ہے، اس سے مراد عقائد اہل سنت ہے، اور بقول شارح کے اس سے مراد راہ سلوک بھی ہے، مگر وہ راہ سلوک جو درمیانہ ہو، صراط مستقیم سے وہ راہ سلوک مراد ہے، مگر وہ راہ سلوک جو خرافانہ ہو، مجرمانہ ہو، شریرانہ ہو، کہ محرم میں ڈھول، باجے، گاجے، تازیے اور بھنگ اور گانجا نوش کر کے اپنے سینے پہ چاقواں مارے، نہ کالے کپڑے پہن کر کے ماتم کرنا۔ جس راہ سلوک میں یہ بات ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو افراط و تفریط کے درمیان نہیں ہوا، مگر وہ راہ سلوک جو ان خرافات سے پاک ہے، جس میں اخلاق کو آراستہ کیا جائے، بڑوں کی عزت کرنی سکھائی جائے، اپنے نفس کو سدھارا جائے، غیروں کی عزت و قدر کرنا سکھائے، اور یاد مولا سے غافل نہ ہونے دے، یقیناً اس راہ سلوک پر صراط مستقیم صادق ہے۔ وفیہ تلمیح الی قولہ تعالی، آخر میں کہتے ہیں کہ متن کی عبارت الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم میں تلمیح ہے۔ تلمیح اثناء کلام کسی قصہ یا شعر یا کہاوت وغیرہ کی طرف اشارہ کا نام تلمیح ہے۔ تو متن کی عبارت الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، اس میں تلمیح ہے اللہ تعالیٰ کے قول اہدنا الصراط المستقیم کی طرف۔ تمت درس اليوم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔